رئیس احمد نامک ایک غریب اور محنتی انسان تھا جو اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے بہت سنگھرش کر رہا تھا۔ اس کے 3 چھوٹے بچے اور پتنی صبیحہ اکثر بھوکے رہتے تھے۔ غریبی کے باوجود رئیس کا اللہ پر یقین کبھی کم نہیں ہوا تھا اور وہ ہر مشکل میں اللہ سے دعا کرتا تھا۔ ایک رات جب اس کے بچے بھوکے سو گئے تو رئیس نے ہمت نہیں ہاری اور اگلے دن شہر جا کر کام ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ شہر میں بہت کوششوں کے بعد اسے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام ملا، جس کے بدلے میں اسے بہت کم پیسے ملتے تھے۔ ان پیسوں سے بھی وہ اپنے پریوار کے لیے مشکل سے کھانا لا پاتا تھا، لیکن اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ایک دن شہر سے لوٹتے سمے رئیس نے ایک بوڑھے فقیر کو ایک سکہ دیا۔ فقیر نے اسے دعا دی اور کہا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اگلے دن وہ شہر جانے کی بجائے گاؤں کے باہر ایک سوکھے کنویں کے پاس گیا، جہاں ایک بوڑھے آدمی نے اسے خالی سرکاری زمین پر کھیتی کرنے کی صلاح دی۔ رئیس اور اس کی پتنی صبیحہ نے مل کر اس بنجر زمین پر کڑی محنت کی اور دھیرے دھیرے وہاں ہریالی اگنے لگی۔ گاؤں والوں کے تانوں کے باوجود رئیس کا یقین پکا رہا اور کچھ سمے بعد فصل تیار ہوگی۔ اس نے شہر جا کر اپنی سبزیاں اور پھول بیچے، جس سے اسے اچھے پیسے ملے اور اس کے پریوار کی غریبی دور ہونے لگی۔ جب گاؤں کے سرپنچ کے بیٹے راشد میاں کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے زمین پر اپنا حق جتانا شروع کر دیا۔ اس نے رئیس کی فصل برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن امام صاحب اور گاؤں والوں نے رئیس کا ساتھ دیا۔ اللہ کے انصاف سے راشد میاں کی حویلی میں آگ لگ گئی اور سرپنچ نے رئیس کو اس کی زمین واپس دے دی۔ رئیس کی خوشحالی زیادہ دن نہیں ٹکی۔ جب سرکار نے اس زمین پر سڑک بنانے کا فیصلہ کیا، رئیس نے ہار نہیں مانی اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر عدالت میں اس فیصلے کے خلاف یاچکا دائر کی۔ فیصل میاں نامک ایک وکیل نے اس کا کیس لڑا اور عدالت نے رئیس کے حق میں فیصلہ سنایا، جس سے پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد رئیس نے گاؤں کی ترقی کے لیے کام کیا اور ایک مفت اسکول بھی کھلوایا۔ گاؤں میں بھائی چارہ بڑھا اور راشد میاں نے بھی اپنی غلطی مان کر رئیس سے معافی مانگی۔ کہانی کا انت ایک اور مشکل کے ساتھ ہوتا ہے جب گاؤں پر لٹیرے حملہ کرتے ہیں۔ رئیس بہادری سے ان کا مقابلہ کرتا ہے، جس میں وہ گھائل بھی ہو جاتا ہے، لیکن دعاؤں اور اللہ کے کرم سے وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی محنت، صبر اور اللہ پر یقین کی طاقت کو درشاتی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔